اس کے بعد آج 40ویں کے عنوان سے ایک مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کو عالی جناب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، جو تشریف رکھتے ہیں۔ قبل مجلس تلاوت حدیث قصہ اور شعراء کرام کا مختصر طور پر منظوم نذرانہ عقیدت شہداء کربلا کی بارگاہ میں اور مولا کائنات کے روضے میں ہو رہا ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد مجلس کو مولانا موصوف خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کا وقت ہو چکا ہے، آغاز مجلس کے لیے تلاوت حدیث قصہ سے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں جناب شہاب صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت حدیث قصہ سے اس وقت کی مجلس کا آغاز کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات خدا سے افضل و بہتر کوئی نہیں، بعد از خدا رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ مختار کائنات کے داماد علی، جانے بہار گلشن ایجاد علی۔ جانے علی و فاطمہ زہرا حسن حسین، شہزادے کون و مکان نور مشقین۔ ان کی ثنا میں کیوں نہ زبان بشر و لال، خود جس کا مذاقہ خدا بند ذوالجلال۔ دولت سرائے فاطمہ زہرا میں ایک دن، داخل ہوئے رسول خدا شاہن سوجن۔ صلوات۔ کہنے لگے کہ اے میری شپارے جگر، پتا ہوں اپنے جسم کو ذوف کا اثر۔ بولی بطول آپ کو خالق جہان میں، رکھے ہر ایک ذوف سے حفظ و امان میں۔ پھر یوں غور فشا ہوئے محبوب کبریا، وہ چادر یمانی مجھے لا کے دوڑا۔ جب دختر حبیب خدا بند ظلمانند چادر اڑا چکی، تو وہاں گئے حسن۔ ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں غور فشا، خوشبو میں اپنے نانا کی یوں سونگتا یہاں۔ فرمایا فاطمہ نے کیا ہے میرے قمر، لیٹے ہوئے ہیں زیر قصہ سید البشر۔ یہ سنتے ہی وہ سرور یاد رسول رب، بعد سلام نانا سے بولا بسد ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جا؟ بولے نبی کیا میرے آرام جسم جا، داخل ہوئے قصہ امانی میں مشتبہ۔ صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ۔ اتنے میں آئے گھر میں شہنشاہ مشقین، یعنی شہید کرب و بلا حضرت حسین۔ ماں کو سلام کر کے ہوئی یوں غور فشا، خوشبو میں اپنے نانا کی یوں سونگتا یہاں۔ فرمایا فاطمہ نے کیا ہے میرے قمر، لیٹے ہوئے ہیں زیر قصہ سید البشر۔ یہ سنتے ہی وہ سرور یاد رسول رب، بعد السلام نانا سے بولا بسد ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جا؟ بولے نبی کیا میرے آرام جسم جا، داخل ہوئے قصہ میں شہنشاہ کربلا۔ صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ۔ اتنے میں آئے گھر میں امام فلک وقار، نفس نبی علی و ولی شیر کردگار۔ بعد السلام پوچھا کہ اے مادر حسن، گھر میں بسی ہے نکھت پیغمبر زمن۔ فرمایا فاطمہ نے کہ حضرت نے سچ کہا، لیٹے ہوئے ہیں زیر قصہ شاہ انبیاء۔ یہ سنتے ہی جناب امام فلک مقام، بولے رسول پاک سے جا کر پس السلام، اے فخر مرسلین سلب شاہ انبیاء۔ داخل ہوں میں قصہ میں
اگر عزم و عطا فرمایا مصطفیٰ نے کہ فقر اولیاء تم بھی شتاب ہوا کہ بنو زینت کسا داخل ہوئے کسائے امانی میں مرتضی صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ پہ دختر رسول قریب کی کسا گئی بعد سلام پوچھا کہ اے فخر مرسلین کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں بابا جان بولے رسول شوق سے نازش جہاں داخل ہوئیں کسائے امانی میں فاطمہ صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ ایک جا ہوئے جو کمن مارے پنجتن آئین دائے غیب خدا بند ظلمانن اے خسیان عرش نشینان محترم ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم میں نے جو یہ زمین بچائی ہے باگما چرخی جو آسماں کی چلائی ہے باگما شمس و قمر سے چرخ کو پنور ہے کیا تاروں سے شب کے بزم کو معمور ہے کیا جاری کیا ہے بحرامہ کی ہے کشتیاں اصلا نہ کوئی فعل یا بسا نہ رہے گا سب کچھ انہیں بزرگوں کی الفت میں ہے کیا زیر کسا جو زمین پر ہے ایک جا روح الامین نے عرض کیے پیش کردگار یہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کا ہے یہ وقار فرمایا اہل بیت نبوت یہی تو ہے اور مدن رسالہ و عصمت یہی تو ہے زہرا ہے اور فاطمہ زہرا کا ہے پدر جبرائیل نے کی حق سے التجا پروردگار گر تو اجازت کرے آتا تیرے کرم سے ہو کے ہم آغوش مدعا بن جاؤں میں بھی پنجتن پاک کا چھٹا فرمایا اقلی میں نے اجازت خوشی سے دی نازل ہوئے زمین پہ جبرائیل بھی روح میں خدا جانب کسا متوجہ کے کہنے لگے اے شہ عظیم اس قادم قدیم کی تسلیم و قبول داخل میں کسا رزم اصول فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جبرائیل یہ بزم اہل بیت رسالت ہے جبرائیل یہ سن کے جبرائیل بھی کملی میں آ گئے کہنے لگے جناب رسالت آپ سے فخر مرسلین سلاب شاہ انبیاء یوں کہہ رہا ہے آپ سب رب دوسرا بزد درود با سلام شہ امم ہے عزت و جلال کی اپنی مجھے قسم میں نے جو یہ زمین بچائی ہے باگما چرخی جو آسماں کی چلائی ہے باگما شمس و قمر سے چرخ کو پنور ہے کیا تاروں سے شب کی بزم کو معمور ہے کیا جاری کیا ہے بحرامہ کی ہے کشتیاں اصلا نہ کوئی فعل یا بس نہ رہے گا سب کچھ نے بزرگوں کی الفت میں ہے کیا زیر کسا جو زمین پر ہے ایک جا پھر بولے جبرائیل پتہ تعوذ سلام خلا کے کل آپ کو بھیجا ہے یہ پیام اہل بیت پاک ارادہ ہے یہ میرا رکھوں ہر ایک رج سے پاک آپ کو صدا منشاء خاص مالک تقدیر ہے یہی وجہ نزول آیا ہے تطہیر ہے یہی کچھ بھیجتا ہے خالق کونینی بھی صدا صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم اور اس کی ذات برتر محمود کی قسم جس سے پنا کے خلت پیغمبری مجھے ہر خوش کو تر پکی ہے عطا برتری مجھے جس نے مجھے مرقع عصمت بنا دیا کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا وہ ذکری سادی سے کسا کا جہاں جہاں فرش زمین پر جس کسی مجلس میں بے گما جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں اور دوستی نبھانے والے شریک ہوں وہ سب کے سب اپنے مقاصد میں کامرا نازل ان پر رحمت خلا کے دو جہاں گر ان میں غم زدہ کوئی ہوگا تو با یقین دے گا نجات غم سے اسے رب العالمین حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار ہوگا خدا کی شان کرم سے وہ کامیاب بولی علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں مومن بھی کامرا ہوئے اور ہم بھی با یقین ہمارے چاہنے والے بفضل دنیا اور آخرت میں ہوئے
कामयाब सबूत। सफ़े उठा के पेश खुदा एक बार हाथ, देखो खुदा की शान करम के हजार हाथ। परवरदिगार फातिमा ज़हरा का वास्ता, जन्नत की शाहज़ाद आलम से निजात। वक्ती अलजल जुबान बना दे अली रहे, दिल पर अली के नाम का नक्श जारी रहे। सफ़े को दो जहाँ की सादत नसीब हो, अज़बात आली आपकी ज़ियारत नसीब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमत व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मतित तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हज़रात, वक्त मुअय्यना से कुछ ताख़ीर पहले ही हो चुकी है और शुअराए कराम की भी एक फ़हरिस्त है जिसमें कुछ अहले ख़ाना हैं जो मंज़ूम नज़राने अक़ीदत पेश फरमाएंगे और शुअराए कराम भी हैं। लिहाजा मैं बसद अदब सभी से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर तौर पे मतलब बारगाह मौला में जो मंज़ूम नज़राने अक़ीदत पेश फरमाना है वो फरमाएँ। और आगाज़ कर रहा हूँ मैं कुमैल साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंज़ूम नज़राने अक़ीदत पेश फरमाएँ। एक नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक मिसरा हुआ था कि मुअज़्ज़िन करबला का लहजा नबी के लहजे से मिल रहा है। जो मैंने मांगा था मुस्तफ़ा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो मैंने मांगा था मुस्तफ़ा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो है सहारा हर एक नबी का उसी सहारे से मिल रहा है। तो हमारा किरदार देखते ही ये सारी दुनिया पुकार उठी। जरूर ये आशिक़े अली है, गले सलीक़े से मिल रहा है। तो मिले जो बालौर पर तो फितर उस फलक से मुड़ मुड़ के कह रहा था, अरे हुसैन देंगे तो क्या मिलेगा जब इतना झूले से मिल रहा है। हुसैन देंगे तो क्या मिलेगा जब इतना झूले से मिल रहा है। तो यजीद नादानियों पे तेरी हंसे मक़तल में आके असग़र, सवाल बैयत हुसैन से था, जवाब बेटे से मिल रहा है। सवाल बैयत
حسین سے تھا جواب بیٹے سے مل رہا ہے، تو اذان اکبر کا نرم لہجہ سنا تو روح بلال بولی، مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے، مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ اور شعر بطور خاص امام حسین کا تعزیت اٹھانے والے سب بیٹھے ہیں کہ بس ایک دن تعزیہ رکھا تھا حسین ابن علی کا اس پر، بس ایک دن تعزیہ رکھا تھا حسین ابن علی کا اس پر، تو ہر ایک دن آسمان آ کے ہمارے کاندھے سے مل رہا ہے، ہر ایک دن آسمان آ کے ہمارے کاندھے سے مل رہا ہے، جو میں نے مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے سے مل رہا ہے، خدا کے فضل و کرم سے ہم کو اسی گھرانے سے مل رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں گزارش گزار ہوں جناب شوزف حسین صاحب سے تشریف لائیں، بس آپ حضرات دو تین شعر پڑھ دیں۔ اتنا صلوات۔ پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، نشاں گلے پہ غریبا کا شاخ تھا مجھ کو، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی، فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کشت میرے پیارے، میری شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے میرا سونا میرے
حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. گزار ہوں جناب شعیب علی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات. عطا پیش خدمت ہے کہ صوم و صلات شہ کی عزا ساتھ ساتھ ہے. صوم و صلات شہ کی عزا ساتھ ساتھ ہے، کرب و بلا کی خاک شفا ساتھ ساتھ ہے. او آسانہ کیوں ہو تیرا سفر قبر کا بلال، ہر گام فاطمہ کی دعا ساتھ ساتھ ہے. ہر گام فاطمہ کی دعا ساتھ ساتھ. ایک نعرہ صلوات بھیجئے. ایک مطلع 3-4 شعر پیش خدمت ہے کہ ہم دھوپ میں بھی چھاؤں کا موسم بنائے ہیں. ہم دھوپ میں بھی چھاؤں کا موسم بنائے ہیں، جب سے غم حسین کو ہمدم بنائے ہیں. ہم دھوپ میں بھی چھاؤں کا موسم بنائے ہیں، جب سے غم حسین کو ہمدم بنائے ہیں. اور انصار شہ کے نفس کی معراج دیکھیے، انصار شہ کے نفس کی معراج دیکھیے، دشت بلا میں پیاس کو شبنم بنائے ہیں. انصار شہ کے نفس کی معراج دیکھیے، دشت بلا میں پیاس کو شبنم بنائے ہیں. اور حیرت زدانہ کیوں ہو سمندر جہان کے، بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ حیرت زدانہ کیوں ہو سمندر جہان کے، ایک تشنگی نے پیاس سے زمزم بنائے ہیں. حیرت زدانہ کیوں ہو سمندر جہان کے، ایک تشنگی نے پیاس سے زمزم بنائے ہیں. ہر ایک سانس کرتی ہے ذکر غم حسین، ہر ایک سانس کرتی ہے ذکر غم حسین. ہم دل کی دھڑکنوں کو محرم بنائے ہیں، ہر ایک سانس کرتی ہے ذکر غم حسین. ہم دل کی دھڑکنوں کو محرم بنائے. شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ یہ وارث کساں ہے جو بازار شام میں، یہ وارث کساں ہے جو بازار شام میں، بالوں کو اپنے چادر مریم بنائے ہیں. یہ وارث کساں ہے جو بازار شام میں، بالوں کو اپنے چادر مریم بنائے ہیں. اور جوہر قیام کر کے سرے دشت کربلا، جوہر قیام کر کے سرے دشت کربلا، پیاسوں نے اپنی پیاس کے عالم بنائے ہیں. جوہر قیام کر کے سرے دشت کربلا، پیاسوں نے اپنی پیاس کے عالم بنائے ہیں. ایک نعرہ صلوات. گزارش کر رہا ہوں جناب محمد جون حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سلام پڑھیں گے آواز ویسے. ایک بار الحمد اور 3 بار قل واللہ کی تلاوت کا فرما کے بلال حسین ابن خمر حسین صاحب کی روح کو بخش دیں. سلام کے چلن بند ہیں بس. کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، شمع منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی. کیا
اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے، گود میں لے لو مجھے، گود میں لے لو مجھے، ورنہ پچھتاؤ گی، زندہ نہ رہوں گی میں کبھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، آج کی شام کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے، مجھ کو تڑپائیں گے، مجھ کو تڑپائیں گے، ان کے سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، پانی لانے کو کہا روٹھ گئے مجھ سے چچا، آپ ہی سوچے ذرا، آپ ہی سوچے ذرا، ہوتے امو تو میں اس طرح تماچے کھاتی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، بات میرے جو یہاں ہوئے پدر کا آنا، ان سے یہ فرمانا، ان سے یہ فرمانا، مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، شمع منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی، کیا اندھیرا ہے۔ حضرات، جناب جون حسین صاحب نے بہترین پردرد نوحہ پیش فرمایا۔ بہرحال یہ بھائیوں کے لیے بہت ہی غم و اندوہ کا وقت ہے کہ ایک بھائی ان کے بیچ سے بچھڑ گیا، اور میں اب ان کے کلام کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب سلمان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ اختصار کو خیال میں رکھتے ہوئے میں صرف 4 مصرے، کیونکہ پڑھنا بھی تھا اور میں پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات اس کو ملاحظہ کریں کہ اس دور میں انسان ہے فقط نام کو انسان، اس دور میں انسان ہے فقط نام کو انسان، انسان میں انسان کا کردار نہیں ہے، اور اس دور میں ہرگاہ
राहे करबो बला है, सर देने को लेकिन कोई तैयार नहीं। हज़रत सलमान साहब ने बहुत ही इख्तिसार से कलाम पेश फरमाया और वक्त की नज़ाकत भी यही है। मौलाना मसूफ़ को काफ़ी ताख़िर हो रही है, आपसे गुजारिश है थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आइए ताकि ये खला जो है पुर हो जाए। एक सलवात भेज दें आप हज़रात। बहरहाल इस वक्त बहुत ही मुख्तसर 2 या 3 क़ते, और इंशाअल्लाह क्योंकि मरहूम को महफ़िल से भी बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ था और महफ़िल भी घर में करते थे, लिहाजा आज मैं ऐलान भी कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह उनके लिए एक इसाले सवाब के उन्वान से एक मुकासिदा मुसालमे का इनकाद जो है वो जल्द किया जाएगा, जिसका ऐलान हम करेंगे और आप हज़रात इसमें शिरकत फरमाएंगे। सलवात भेजें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौलाए कायनात के दरबार में हैं कि अर्ज़ कर रहे हैं कि अली के ज़िक्र से टलती हैं मुश्किलें सारी, अली के ज़िक्र से टलती हैं मुश्किलें सारी, अली के ज़िक्र से ही बेड़ा पार होता है। अली के ज़िक्र से टलती हैं मुश्किलें सारी, अली के ज़िक्र से ही बेड़ा पार होता है। और वहाँ पा कोई मुसीबत ठहर नहीं सकती, जहाँ पा नादे अली का हिसार होता है। ये सोच कर उठाई है मैंने नजफ़ की खाक, ये सोच कर उठाई है मैंने नजफ़ की खाक, ज़र्रा दरे अली का मुक़द्दर संवार दे, ज़र्रा दरे अली का मुक़द्दर संवार दे। और फिर उसके बाद दरपा किसी के न जाए वो, और खैरात जिसको मेरा अली एक बार दे। अदब उसके बाद फिर उसके बाद दरपा किसी के न जाए वो, खैरात जिसको मेरा अली एक बार देख। सलवात और भेज दें आप हज़रात। बस आखिरी 4 मिसरे बस फरमाए कि तुझको भी सैराब करके जाएगा एक तशना लब, तुझको भी सैराब करके जाएगा एक तशना लब, पाँव के छालों ने बढ़कर गुफ्तगू की खार से, पाँव के छालों ने बढ़कर गुफ्तगू की खार से। भी शेर देखें कि चाहे जितनी भी तरक्की क्यों न कर ले कायनात, चाहे जितनी भी तरक्की क्यों न कर ले कायनात, करबला आगे रहेगी वक्त की रफ्तार से। चाहे जितनी भी तरक्की क्यों न कर ले कायनात, करबला आगे रहेगी वक्त की रफ्तार से। बस अदब गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत अली जनाब आबिद नज़र साहब से तशरीफ़ लाएँ, और उसके बाद फ़रीद मुस्तफ़ा साहब नौहे के कुछ शेर पेश फरमाएंगे और फिर मजलिस को मौलाना मसूफ़। एक नारे सलवात भेजने बस। फर्दियात में तय तो लफ्ज़ नहीं, 2 क़ते 3 बस। हर इबादत का बताया फ़लसफ़ा सज्जाद ने, हर इबादत का बताया फ़लसफ़ा सज्जाद ने, और इबादत ही बनाया मशग़ला सज्जाद ने, और इबादत ही बनाया मशग़ला सज्जाद ने। और छोड़कर तीरो कमा तलवार और खंजर नज़र, छोड़कर तीरो कमा तलवार और खंजर नज़र, बस दुआओं को बनाया असलहा सज्जाद ने। छोड़कर तीरो कमा तलवार और खंजर नज़र, बस दुआओं को बनाया असलहा सज्जाद ने। 4 मिसरे और बीबी सकीना के हवाले से कि कसीदा जब सकीना का मेरा उन्वान होता है, कसीदा जब सकीना का मेरा उन्वान होता है, तो मुझ पर हज़रत अब्बास का फैज़ान होता है, तो मुझ पर हज़रत अब्बास का फैज़ान होता है। और सकीना की विला मैं इस तरह सीने में रखता हूँ, सकीना की विला मैं इस तरह सीने में रखता हूँ, हमेशा जिस तरह जुज़दान में कुरान होता है। सकीना की विला मैं इस तरह सीने में रखता हूँ, हमेशा जिस तरह
جزدان میں قرآن ہوتا ہے، اور 4 مصرے اور بی بی زینب کے حوالے سے کہ 700 کرسی نشینوں سے بھرے دربار میں 700 کرسی نشینوں سے بھرے دربار میں طالب بیعت کو رسوا کر دیا سجاد نے، طالب بیعت کو رسوا کر دیا سجاد نے، اور لاش بیعت رون ڈالی یوں سرے دربار شام، ایک قدم زینب نے رکھا دوسرا سجاد نے، ایک قدم زینب نے رکھا دوسرا سجاد نے، ایک قدم زینب۔ تمامی شعراء کا بہت شکریہ، اور ابھی نظر صاحب کا بھی۔ آپ حضرات میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نوحے کے اشعار پیش فرمائیں، اس کے بعد مولانا معصوم مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ ایک نعرہ صلوات۔ چار یا 5 شعر نوحے کی حاضر خدمت ہیں حکم پر۔ قاسم سے نونہار گلے تر کا فاتحہ، گلے تر کا فاتحہ، سجاد دے رہے ہیں برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ، غشیا گیا رباب کو زندان شام میں، زندان شام میں، عابد نے جب دیا علی اصغر کا فاتحہ، اصغر کا فاتحہ، تیورا کے فرش خاک پا بیمار گر پڑا، بیمار گر پڑا، دینے اٹھا جو ننھی سی خواہر کا فاتحہ، خواہر کا فاتحہ، دینے اٹھا جو ننھی سی خواہر کا فاتحہ، خواہر کا فاتحہ، ارے مولا کو یاد آ گئے بازو کٹے ہوئے، بازو کٹے ہوئے، جب دے رہے تھے شے کے برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ، کیسا یہ امتحان تھا سجاد کے لیے، سجاد کے لیے، زینب کے روبرو شہ صفدر کا فاتحہ،
فاتحہ صفدر کا فاتحہ گر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا پانی بھی گرم تھا اس شان سے ہوا تھا 72 کا فاتحہ 72 کا فاتحہ عابد نے کسی طرح سے دیا کیا کہے فرید ارے کیا کہے فرید لیلا کے سامنے علی اکبر کا فاتحہ اکبر کا فاتحہ حضرات فرید مصطفیٰ صاحب نے نوحہ پردت پیش فرمایا اور ان کے اس کلام کے بعد بسد ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس حجت الاسلام علی جناب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. جو حضرات باہر استادہ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. ایک نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ محمد. فاتحہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب بلال حسین صاحب نے جناب عمر حسین صاحب کو اصالہ ثواب فرما دیا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الرشي المكي البطهي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات آپ
لوگوں کے ہدایہ شورائے کرام نے جو بارگاہ معصومین میں پیش کیا وہ قبولیت کے درجے تک پہنچے. بہت اچھے انداز سے سبھی لوگوں نے پڑھا ہے اور مولا کی بارگاہ میں مجلس کا اہتمام ہے. ایک مرد مومن نیک عمل کرنے والا، عزادار، محب اہل بیت، عزاداری میں پیش رہنے والا، شب بیداری کرنے والا. ابھی ساری چیزیں آپ لوگوں نے سنی ہیں کہ مجالس و محافل مطمع نظر زندگی کا یہی تھا. جمعرات آتی تھی، یہ معلوم ہوئی کہ رہ گزر مدرسہ ناظمیہ سے ہوتی تھی درگاہ جانے میں تو لوٹ کے واپس آ جائے گا. نام بڑا اچھا ہے، بلال، مؤذن سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے جناب بلال کا انتخاب کیا تھا اذان کے لیے، اور جب انہوں نے نام رکھایا مجھ سے کسی بچے کا، تو میں نے جب استخارہ کیا قرآن سے نام کے لیے تو مجھ سے یہ کہنے لگے ظہیر صاحب ہماری خاندان میں نام جو ہوتا ہے اصحاب کے نام پر ہوتا ہے، جیسے سلمان، جیسے منہال، جیسے بلال. یہ 2-4 نام انہوں نے بتائے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نام جو رکھے جاتے ہیں، لہذا کوئی ایسا نام منتخب کیجئے جو اصحاب میں سے ہو. کہ یہ ایک سیرت چلی آ رہی ہے ایک انداز اچھا ہے. اس لیے آل محمد کا سمجھنا بہت مشکل ہے. اصحاب کا سمجھنا جب مشکل ہے تو آل محمد کا سمجھنا ناممکن ہے. ان کے فضائل، ان کے مناقب دنیا سمجھ نہیں سکتی. اصحاب کو سمجھے، جناب بلال کو سمجھے، جناب سلمان کو سمجھے، گھر کی کنیز فضا کو سمجھے. دنیا سمجھ نہیں سکی ہے. آؤ سمجھنا ہے تو آل محمد کے در سے جو متمسک ہو گئے ان کا درجہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے. یعنی جو انہوں نے کہہ دیا وہ پورا ہو گیا. آج کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے، ورنہ جانور انہیں گرفتار کر لیں گے. یہ صورتحال کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی ہے جو آل محمد کے گھرانے کے صحیح بھی کہے جاتے تھے. ایک صلوات پڑھیے. بہت اچھا علم ہے جو علم عروض کہا جاتا ہے. میں ہٹا یہاں سے آپ لوگوں کے سلسلے میں، اور بڑے جامع اور معنی آپ لوگوں کے کلام تھے، بہت اچھے انداز سے آپ نے سنائے. چونکہ یہ علم نکلا ہے باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی بن ابی باتیں جو ہیں اس مناسبت سے سنتے چلیں کہ مولا علی کے شاگردوں کی 2 صورتیں ہیں. ایک وہ شاگرد ہے جو براہ راست شاگرد ہے، جو بالواسطہ شاگرد ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ ہے. یہ براہ راست شاگرد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. براہ راست شاگرد کون ہے؟ ابو الاسود دوئیلی. براہ راست شاگرد کون ہے؟ خلیل ابن احمد. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست مولا علی سے پڑھا ہے، اور جن لوگوں کو انہوں نے پڑھا دیا وہ بالواسطہ شاگرد ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا. یہ سلسلہ جو ہے
ثواب کا لامتناہی ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ سلسلہ باقی رہنے والا ہے. جب تک ایک فرد بھی رہے گی نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ثواب جاریہ کا کسی نے کام کیا یہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. ایک مرتبہ چندہ دیا تھا حسینیہ بن رہا تھا, ایک مرتبہ چندہ دیا تھا مسجد بن رہی تھی, ایک مرتبہ اس نے ہینڈ پائپ لگوایا ہے, ایک مرتبہ سرائے بنوائی ہے, ایک مرتبہ کتاب لکھ دی ہے اس نے. یہ سلسلہ جو جاری ہے جب تک پڑھنے والے موجود ہیں, جب تک حسینیہ میں مجلسیں ہوتی رہیں گی, جب تک مسجد برقرار رہے گی, جب تک شاگرد موجود رہیں گے, اس سے استفادہ کرتے رہیں گے, ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. یاد رکھیے بہت اچھا جو 2-3 باتیں مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے اس علم سے متعلق کہ جس کو علم عروض کہتے ہیں, بڑا اچھا شاگرد تھا جسے خلیل کہتے ہیں. یہ ایسا شاگرد ہے جس نے ہمیشہ اپنے استاد کا احترام کیا ہے. یہ ایک پیغام ہے ان شاگردوں کے نام جو کسی سے پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اپنے استاد کا احترام ہمیشہ برقرار ہوتا ہے. یعنی مجھے یہ عرض کرنا ہے اس سلسلے میں کہ اگر وہ شاگرد کے بعد استاد بھی ہو گئے ہیں پھر بھی وہ شاگرد اس کے رہیں گے جس نے ان کی زندگی بنائی ہے, جس نے اسے زندگی کو سنوارا ہے, جس نے اسے علم سے آراستہ کیا ہے, وہ ہمیشہ اس کے شاگرد رہیں گے. جب بھی یہ مولا علی کے دروازے سے گزرتے تھے تو اپنی جبین در علی پر جھکا کے جاتے تھے. جن کا نام خلیل تھا وہ اپنی جبین جھکا کے جاتے تھے. چاہے اکیلے گئے اس در سے گزر ہوا ان کا سر, چاہے اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہوں, جن کو پڑھایا ان کے ساتھ بھی جا رہے ہیں تو اپنی جبین کو در علی پر جھکا کے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ شاگردوں نے پوچھ لیا کہ استاد آخر اس در کے اوپر آپ سجدہ ریز کیوں ہو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ در نہ ہوتا تو جو تمہیں علم دے رہا ہوں وہ علم نہ ملتا. مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اسی در سے ملا ہے جسے باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. لہذا اس نے جو آپ کو بحریں مل جائیں گی, اس کے اندر 18 بحریں ملتی ہیں. شعر کی تعریف ملتی ہے, موزون مقفع یدلو علی معنی. سلمان بھائی وزن ہو, قافیہ ہو, معنی ہوں, اسے شعر کہتے ہیں. 3 شرطیں رکھی ہیں. کیا رکھی ہیں؟ ایک وزن, ایک قافیہ, ایک معنی. ان میں سے اگر ایک شرط بھی ختم ہو جائے گی تو شعر نہیں کہا جائے گا. اگر ایک شرط بھی ہٹا دیا جائے یعنی وزن ہے, قافیہ ہے, معنی نہیں, شعر نہیں. معنی ہے, قافیہ ہے, وزن نہیں, شعر نہیں. تو 3 شرطیں ہونا ضروری ہیں کہ موزون ہو, مقفع ہو, یدل علی المعنی تو اسے شعر کہا جاتا ہے. آج آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم جیسے انسان کے کلام کو سمجھنا ناممکن اور مشکل ہے ان کے لیے ہیں کہ ہمارا کلام, ہمارا شعر سمجھیں. کوئی کچھ اس کا مطلب بتاتا ہے, کوئی کچھ اس کا مطلب بتاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مطالب مختلف قسم کے ہیں. اگر مطالب مختلف نہ ہوتے تو ایک شعر پر مختلف لوگوں کی تحقیق اور پی ایچ ڈی نہ ہوتی. سمجھ رہے؟ یہ تحقیق اور پی ایچ ڈی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جیسا گنہگار انسان جب کوئی کلام کہتا ہے, کوئی شعر کہہ دیتا ہے
تو اس کا سمجھنا مشکل ہے جب تک کہ وہ سمجھانے والا نہ ہو جس کا کلام ہے. اگر وہ خود آ کے سمجھائے گا تو آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اس لیے جب ہمارے جیسے گنہگار انسان کے ایک کلام کو سمجھنے کے لیے سمجھانے والے کی ضرورت ہے تو پھر خالق کلام کو وحدہ لا شریک جس کا قرآن ہے بغیر سمجھانے والے کے کیسے سمجھ میں آئے گا. لہٰذا کتاب کافی ہے کا دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صلوات پر محمد باول محمد. بغیر سمجھانے والا نہ ہو. آئیے اسی کو مقام فخر میں اللہ نے نبی کے لیے ارشاد فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے نبی کو بھیجا ہی تھا کتاب کی تعلیم دیں تاکہ وہ تعلیم دیں. یعنی ہمارا نبی پڑھانے کے لیے آیا تھا. سب سے زیادہ زور جس بات کو اوپر دیا گیا ہے قرآنی آیات پڑھتے رہیے گا تو جس پر زیادہ زور ہے اسے علم کہتے ہیں. اسی لیے سب سے پہلا سورہ علق ہے. سب سے پہلا سورہ اقرا ہے جس میں پڑھنے کا ذکر ہے. اگر پڑھنے کا تذکرہ اللہ کو پسند نہ ہوتا تو سب سے پہلے سورے کی نزول کا سبب کیا ہے بتائیے. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. اس کا مطلب علم کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. علم کائنات میں سب سے عرفہ ہے. علم کائنات میں سب سے افضل ہے. ان کائنات میں سب سے بہتر ہے. اس لیے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا لباس نہیں دیکھا جاتا, اس کا انداز نہیں دیکھا جاتا, اس کے کپڑے نہیں دیکھے جاتے. لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. وہ کون ہے؟ جمال اور خوبصورتی کپڑوں کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ علم کے اعتبار سے ہے. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا. یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو, جس کے پاس ادب نہ ہو. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. جو سلمان بھائی آپ کا گھرانہ سب پڑھا لکھا ہے, کیا کہنا, سبحان اللہ. سب علم سے قریب ہیں اور قریب سے قریب تر ہیں. اس لیے کہ جیسے جیسے انسان علمی دنیا سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا افضل ہوگا, بہتر ہوگا. اور اللہ نے بھی اسی کو اوپر فخر کیا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جس کا علم زیادہ تھا وہ صاحب فضل ہے. جسے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بعض رسولوں کو فضیلت دی ہے تو یہ فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ یہ فضیلت صرف اس اعتبار سے ہے کہ ان کا علم زیادہ ہے اس لیے صاحب فضل ہیں. جس کا علم زیادہ ہے اس لیے کہ انبیاء میں سارے نبی کا علم برابر نہیں ہے. کسی کا علم زیادہ ہے, کسی کا علم کم ہے. اگر برابر ہوتا تو جناب موسیٰ کو جناب خضر کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا نہ جاتا. بھیجا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم خضر اور ہے, علم موسیٰ اور ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑا اچھا عمل جو ہے وہ یہی ہے. اس کے ذریعے سے آپ ترویج کیجئے, اس کے ذریعے سے نیکیاں جمع کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم کا, پڑھے لکھے کا سونا اور عابد کا رات بھر عبادت کرنا دونوں برابر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ وہ ایک مسئلے کو سوچتا ہے. ایک مسئلے کو میں کہتا ہوں کہ اکیلے کھانا نہ کھائیے. کھلا سمجھانا مقصود ہے کہ یہ کوئی شرف و فضل کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اکیلے کھانا کھا لیا. اس لیے قرآن پڑھیے. اگر سمجھ نہیں رہے ہیں تو آپ اکیلے کھانا کھا رہے ہیں. تو سمجھ نہیں رہے ہیں تو گویا آپ اکیلے ثواب لے رہے ہیں اور کسی کو دے نہیں رہے ہیں. لیکن آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو جب آپ کو قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی تو آپ دوسروں کو سمجھائیں گے. اسلام میں خود بھی کھا رہے ہیں, دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں. بھائی شریعت کا پیغام یہی ہے, خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. لہٰذا ایک جائیں گے دوسروں کو
समझाते हुए चले जाएंगे, सिलसिला समझाने का बाकी रहेगा। आइए, जब खलील की एक बात, एक जुमला सुनिए, बहुत पढ़ा लिखा था, उसने कहा मैं 3 मिसरे कहूँगा, अगर समझ में आ गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब मौला अली के दर पर जब ईसाई की और शागिर्दों ने एतराज़ किया कि आखिर इस दर के ऊपर आप सजदा क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा 3 मिसरे मेरे सुन लो, या नस्र कहिए या नज़्म कहिए। एहतियाजुल कुल व इस्तिग़नाहु अनिल कुल दलीलुन अला इमामतिल कुल। सारी दुनिया का मोहताज हो के दर अली पर आना और अली का मोहताज बन के किसी के दर पर न जाना, ये अली के मुकम्मल इमाम होने की दलील है। बड़ी अच्छी इमामत की तारीफ आपने कर दी खलील साहब, आपने इमामत की बड़ी अच्छी तारीफ कर दी है। जो किसी का मोहताज नहीं उसे इमाम कहते हैं। इसका नतीजा क्या निकला? एहतियाजुल कुल, सारी दुनिया जिसकी मोहताज है उसे मौला अली कहते हैं, और जो किसी के मोहताज नहीं है मौला अली कहते हैं। यानी सारी दुनिया की मुश्किलें जहाँ हल होती हैं, ये मुश्किल कुशा का दर है। एहतियाजुल कुल व इस्तिग़नाहु अनिल कुल, सारी कायनात से जो बेनियाज हैं उसे मौला अली कहते हैं। यही इमामत की दलील है। तो अब एक आयत पढ़ता हूँ, उसका मतलब आप बताइएगा। अल्लाहुस समद। अब खलील साहब से पूछ सकते हैं आप, खलील साहब इसका मतलब बताइए, आपने तो ये कह दिया एहतियाजुल कुल व इस्तिग़नाहु अनिल कुल दलीलुन अला इमामतिल कुल, आपने इस्तिग़नाहु अनिल कुल कहा। जो सारी दुनिया से बेनियाज है उसे अली कहते हैं। दुनिया की जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है उसे अली कहते हैं। तो अल्लाहुस समद का मतलब क्या हुआ? अल्लाह वो है जो सब चीज़ से बेनियाज है। तो हम ये मसला हल कैसे होगा? तो खलील ने कहा बहुत अच्छे तरीके से हल होगा, मसला बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। आप ये हल चाहते हैं कि मैंने ये कह दिया कि मौला अली वो है जो किसी के मोहताज नहीं, और आपने आयत पढ़ दी अल्लाहुस समद, अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं है, तो ये मसला हल हो तो कैसे हल हो? कहा बहुत अच्छे तरीके से हल। कैसे आप समझेंगे कि अल्लाह मोहताज नहीं है किसी का? आपको कैसे पता चलेगा? क्या खुदा आएगा बताने के लिए कि मैं मोहताज नहीं हूं किसी का, और जैसे ही आया मोहताज हो जाएगा? इसलिए जिस्म की जरूरत होगी तो जिस्म का मोहताज होगा, मकान की जरूरत होगी तो मकान का मोहताज होगा, काबिल इशारे हिस्सिया होगा, काबिल आबाद सलासा होगा। जबकि खुदा वह है कि अवहाम की रसाई हो नहीं सकती, ख्यालात नहीं पहुंच सकते हैं, वला यो तसव्वुर, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। तो आप समझेंगे तो कैसे समझें? इसीलिए ज़रूरी ये था कि कुछ ऐलानात हों ताकि दुनिया को समझ में आए। अब्दी अतेनी अजअलुका मिसली, मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, मैं तुझको अपना मिसल बना दूंगा। क्या है फ़िक्रा? मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, मैं तुझको अपना मिसल बना दूंगा। जब बंदा मुकाम में इताअत में वैसे आ गया जैसे अल्लाह इताअत करना चाहता था कि ऐसी इताअत करो जैसी मैं इताअत चाहता हूँ, तो अपना मिसल बना दूंगा। अब आप मौला अली से पूछिए इताअत की मंजिल क्या है और इबादत की मंजिल क्या है? इसलिए कि दुनिया ने जन्नत की लालच में इबादत की है, जहन्नम के खौफ से इबादत की है। मौला अली वो है जो लायक इबादत समझ के इबादत कर रहे थे। जो लायक इबादत समझ के इबादत करे उसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। हिर्स है, अब्दियतनी अजलुका मिसली, मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, मैं तुझको अपना मिसल बना दूंगा। भाई फ़िक्रा है दुआ का, लेकिन याद रखिएगा कि मुकाम में इताअत में जैसी अल्लाह इताअत चाहता है, अगर वैसी इताअत है तो अपना मिसल बना दूंगा। अब तज्जुब का मुकाम तो नहीं है, पालने वाले ऐलान तेरा यही है कि मैं अपना मिसल बना दूंगा। तो हदीस कुस्सी एक जगह कहती है ऐसा अहबब्तु रजुलन, जब मैं किसी रजुल को महबूब रखता हूँ तो उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी ज़ुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है। पालने वाले ये इनाम उसी के लिए है जो मुकाम इताअत में उस मंजिल पर आ गया जैसी इताअत तू चाहता था।
ہے تو اب عبدیتینی اجلو کا مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھ کو اپنا مثل بنا دوں گا. لہٰذا کوئی نہ کوئی مثل کی مثال تو کائنات میں ملی، ورنہ یہ فقرہ خالی رہ جاتا. اس لیے کوئی نہ کوئی مثل کی مثال ہے کہ اپنا مثل بناؤں گا. تو بنایا تو آنکھیں عین اللہ بنی، کان اذن اللہ بنے، زبان لسان اللہ بنی، سینہ صد اللہ رہا، قلب قلب اللہ رہا، اور ہاتھ ید اللہ. صلوات. کتنے صفات ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں؟ دینیات کی کتابوں میں 8 لکھے ہیں. یہ وہ ہیں جو زیادہ ضروری ہیں. تو مجھے صرف 8 ہی صفت ہے، صفات ثبوتیہ، یا اور زیادہ ہیں؟ صرف 8 نہیں ہیں، 8 سے زیادہ ہیں. تو یہ صرف 8 کیا ہے؟ یہ جو زیادہ ضروری تھے وہ بیان کر دیے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ قدیم ہے، عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، متکلم ہے، مدرک ہے، صادق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. عالم ہے، اس کے جیسا کوئی علم ہی نہیں. قادر ہے، انہ علی کل شیء قدیر. حی ہے، جسے موت آ ہی نہیں سکتی، تصور ہی نہیں ہے. متکلم ہے، گفتگو کرتا ہے. صادق ہے، جس کا کلام سچتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اوصاف ہیں. یہ اوصاف خدا کے پتہ آپ کو کیسے چلیں گے؟ یہ اوصاف آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ متکلم ہے، وہ صادق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے آپ کو؟ اس لیے کہ وہ بتانے کے لیے آ نہیں سکتا، محال ناممکن ہے. اس لیے کہ بتانے میں سب سے بہتر شکل حضرت انسان کی ہے. اسی شکل میں آئے گا، اور جیسے ہی مشکل ہوا ویسے ہی محتاج ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے. تو آخر کیا ضروری تھا؟ اس لیے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں وَكَمَالُ التَّوْحِيدِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. توحید اللہ کی اس وقت کامل ہوگی جب اس سے صفات ہٹائے جائیں. تو اسے ہٹیں گے تو جائیں گے کہاں؟ ہٹیں گے ادھر سے اور جائیں گے ادھر. ہٹیں گے ادھر سے اور جائیں گے ادھر جائیں گے. آؤ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے گزشتہ آثار لکھا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مردہ کیا وہ خود کرتا ہے؟ حیات وہ خود دے رہا ہے آ کے. اِنَّا نُحْيِي الْمَوْتَى. ہم مردوں کو حیات دیا کرتے ہیں. تو ہم نے تو واقعات پڑھنے کے بعد جناب عیسیٰ کے لیے دیکھا، اور واقعات پڑھنے کے بعد مولا علی کے قم بِإِذْنِی، میری اجازت سے اڑ جا. قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا. تو جب آپ ایک خلاصہ دیتا ہوں آپ کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما. میرے ساتھ رہیں گے، ٹکڑوں میں گزر رہا ہوں، بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. قرآن میں 2 طریقے کی آیتیں ہیں. ایک لفظ ہم کے ساتھ ہے اللہ نے اپنے لیے، اور ایک لفظ میں کے ساتھ ہے. جب اللہ نے لفظ ہم استعمال کیا ہے تو اس میں کسی کو وسیلہ بنایا ہے، اور جب لفظ میں استعمال کیا ہے تو اس میں وسیلہ نہیں بنایا. دیکھیے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس ذکر کو نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ جب لفظ ہم کے ساتھ آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بیچ میں ایک وسیلہ ملے گا. ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا تو جبریل وسیلہ ہے، وہ قرآن لے آ رہا ہے، هو القوی الامین، تو جبریل وسیلہ ہے. مردوں کو کون زندہ کر رہا ہے؟ کبھی عیسیٰ وسیلہ ہے، کبھی سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب وسیلہ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس ذکر کو نازل کر رہے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں.
تو اب آپ بتائیے نبی کی آخری حدیث کا مطلب کیا ہے؟ انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ ہے ترتیب اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے محافظ وہی اطرت ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جب ہم سے آیت آئی تو بیچ میں وسیلہ دکھائی دیا، لیکن جب میں سے آیت آئی تو وسیلہ نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ خلیفہ کسی اور نے نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے مسئلہ خلافت اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ امام بنانا اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اعلان وہ کریں گے جسے ذمہ داری دی ہے۔ ہاں موقع ملے گا، موقع آ جائے گا، اس موقع کو اوپر حکم آئے گا، پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات۔ تو انبیاء میں آپ کو ملے گے کہ الگ الگ ہے، لیکن ایک گھرانہ ہے جہاں ملیں گے سب کے سب ایک جیسے، وہاں فرق نہیں ملے گا آپ کو۔ یعنی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی آیت تو ہے، لیکن آل محمد کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ہر ایک کو یاد ہے، جب بھی پڑھے تو ہر اعتبار سے سوچتا چلا جائے۔ ہر اعتبار سے جو ایک ہیں وہ نبی کی اس حدیث میں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور کل کے کل محمد ہے۔ جہاں سن و سال کا فرق ہوتا ہے وہ تم ہو، جہاں سن و سال کا بھی فرق ختم ہو جاتا ہے وہاں محمد اور آل محمد کی ذات ہے۔ بھائی سرکاری دنیا سے تشریف لے گئے، جناب عباس کا سامنے آنا کسی مسئلے کو حل کرنا تھا، اس لیے کہ وہ بڑے تھے، انہوں نے ایک مسئلہ حل کروایا ہے۔ میں اختلافات کے لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ان میں چاہا کہ مجھے یہ مل جائے، نہیں، یہ مسئلہ بتانا ضروری تھا تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے۔ اسی طریقے سے جب لوگ آئے محمد حنفیہ کے پاس کہ امام حسین کے بعد آپ بڑے ہیں، آپ کا یہ حق ہے، تو فیصلہ کہاں ہوا جا کے؟ فیصلہ اللہ کے گھر ہوا کہ حجر اسود جس کے سلام کا جواب دے دے ولی اللہ وہی رہے گا۔ حجر اسود جس کے سلام کا جواب دے دے ولی اللہ وہی مانا جائے گا۔ تو گھر میں اس قسم کا کوئی اختلاف نہ مانیے گا کہ اختلافات تھے، دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ اصل میں ادھر سے نمائندہ کون ہے جسے اللہ نے منتخب کیا ہے، کسی اور نے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو ایک جیسا آپ کو دکھائی دے گا۔ سارے گھرانے الگ الگ ہیں، لیکن ایک گھرانہ یہ ہے جو ایک جیسا دکھائی دیا۔ مسالے سے واقفیت جہاں ہے وہ آل محمد کا گھرانہ ہے، ایک جیسے آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو چچا اگر یہ آپ کو سواری دے دے، راہوار، حق آپ کا ہے، یہ لباس نبی ہے، آپ پہن لیجئے، اگر آپ کے بدن پر منطبق ہو جائے تو یہ حق آپ کا ہے۔ تو لباس پہن نہ سکے، مولا علی نے لباس پہنا، ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے لیے سلا گیا ہے۔ آؤ بیٹا حسن قریب آ جاؤ، آقا حسن تشریف لائے، لباس ان کو پہنایا، ایسا پتہ چلا کہ یہ آپ ہی کے لیے سلا گیا ہے۔ مولا حسین تشریف لائے، مولا حسین کو لباس پہنایا، ایسا پتہ چلا کہ یہ آپ ہی کے لیے بدن پر بالکل منطبق تھا۔ جبکہ مولا علی کا قد بلند ہے، آقا حسن کا اس سے کم ہے، اور اس سے کم چھوٹے بھائی کا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ لوگ پہنتے گئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کپڑا انہی کے لیے سلا گیا ہے، یہ انہی کا لباس ہے، انہی کا ہے۔ تو میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ لباس عصمت ہے، بدن عصمت میں آتا ہے تو ایک جیسا دکھائی دیتا ہے، سن و سال کا فرق ختم ہو جایا کرتا ہے۔ صلوات۔
सिनो साल का फ़र्क ख़त्म हो जाए। इसलिए आले मोहम्मद के यहाँ सिनो साल का फ़र्क नहीं, याद रखेंगे। इसलिए कि 40 साल और उससे ऊपर के लोगों को बुलाया गया था। पहली तबलीग जिसे जुल अशीरा कहते हैं, उसमें 11 साल का एक बच्चा है। अच्छा, वो भी शरीक हो रहा है। जब नबी ने फरमाया कि कौन है जो मेरी मदद करेगा, मेरा वज़ीर होगा, मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा, तो जब मौला अली खड़े हुए तो ये कह के बैठाना चाहिए था, यहाँ 40 साल और 40 साल के ऊपर को बुलाया गया है, अली तुम खामोश हो जाओ, बैठ जाओ। ये कह के नहीं बिठाया, बल्कि कहा अली अभी बैठ जाओ। है इसलिए कि सिनो साल, जिन सिनो साल के लोगों को बुलाया गया था उनकी उम्र ज़्यादा थी। मौला अली बार बार खड़े हो रहे थे, या रसूलुल्लाह मैं नासिर हूँ मदद करने के लिए। कहा बैठो बैठो बैठो। 3 मरतबा में इत्माम हुज्जत है। हुज्जत तमाम होती है क्या मरतबे में? 3 मरतबा में फाइनल है। अब इसके बाद कुछ सवाल नहीं है। आपके पास याद होगा वाकया भी, जब जनाब मूसा जनाब खिज़र के साथ गए तो 3 जगह का सफ़र था। 3 ही जगह का सफ़र था। एक जगह के ऊपर दरिया का सफ़र था, एक शहर का था, 2 बच्चों को कत्ल का था। उसके बाद फरमाते हैं हाजा फिराको बैनी व बैनक, खुदा हाफिज़, जाइए अब हमारे और आपके दरमियान में जुदाई है। इसका मतलब इत्माम हुज्जत जो है वो 3 मरतबा। जब तीसरी मरतबा मौला अली खड़े हो गए और कोई खड़ा नहीं हुआ तो ऐलान हो गया है। तो जुल अशीरा ही में जिसकी विसायत और खिलाफत का ऐलान है उसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंबिया में जो नबी भी जिंदा है, आज भी उसे जिस शरीयत पर अमल करना है वो शरीयत मोहम्मदिया है। समझ रहे हैं? इसलिए कि शरीयत पर अमल करने की वजह से आमाले सालेहा से करीब तर होता चला जाता है। समझ रहे हैं? आमाले सालेहा से करीब तर है। तो जनाब खिज़र सरकार से पूछने के लिए आया करते थे। एक दिन आपकी बगल में आका हसन तशरीफ़ फरमा थे। आपके सवालात के जवाबात अगर आज मेरा बड़ा नवासा दे दे तो आपको कोई एतराज़ है? उन्होंने कहा मुझे सवाल का जवाब चाहिए, चाहे आप दीजिए चाहे ये बच्चा दीजिए। ये पढ़े लिखे की शिनाख्त और पहचान है। ये पढ़े लिखे की शिनाख्त और पहचान है। वो सिनो साल नहीं देखता है, इल्म देखता है। इसलिए कि सिन रसीदा देखने वाले और हैं, इल्म रसीदा देखने वाले और हैं। मुझे इल्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए बच्चा बताए चाहे आप बताइए। सवाल कीजिए, सवाल किया, जवाब मिल गया। तारीख ने ये तफसील नहीं लिखी। जब जाने लगे तो नबी ने रोका, कहा ये बताइए आपको सवाल का जवाब कैसा मिला? देखिए, जब कोई जाएगा तो मुतमईन होके जाएगा। जब उसने पूछ लिया, उन्होंने पूछा उनसे, तो अब जाने लगे तो मुतमईन थे, जब ही तो जा रहे थे। इसलिए कि अगर कहीं भी शुबहा होता तो नबी से फरमाते कि सरकार आपने जिस बच्चे के हवाले किया, आप जैसा जवाब हमको नहीं मिल पाया। जाना मुतमईन होने की दलील थी, लेकिन नबी ने रोका। सरकार आप क्यों रोक रहे हैं? कहा बज़्म नबी में ज़ुबान खिज़र से ऐलान करवाना है। ज़ुबान खिज़र से ऐलान करवाना है। ऐलान करके जाइए आपको सवाल का जवाब कैसा मिला, ताकि दुनिया को पता चल जाए आपको सवाल का जवाब कैसा मिला। तो फरमाते हैं वैसा ही जैसा आप बताते। ये खिज़र से ऐलान करवा के एक पैगाम देना था, अगर मोहम्मद को अपना जैसा कहना तो कहने से पहले देख लेना। सलवात पर मोहम्मद। इसलिए कि ये सब के सब एक जैसे हैं। सिनो साल की जहाँ कैद खत्म हो गई है वो आले मोहम्मद का घराना है।
سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، حالانکہ دنیا جو ہے آج اعتراض سن و سال پکڑ رہی ہے. آج دنیا اعتراض سن و سال پکڑ رہی ہے کہ اتنے سن کا انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے. آج اعتراض کیا ہے؟ اتنے سن کا انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے. میں نے کہا کہ صاحب کتنا سن ہے؟ کہا 1190 یا کیا نام ہے 91 سال. 1446 میں سے 256 گھٹائیں گے تو کتنا نکلے گا؟ یہی نکلے گی تعداد. ہم نے کہا سابق میں دیکھ لیجئے کہ 2000 والے موجود ہیں, 3500 سال والے موجود ہیں, ابھی تو 1400 سال بھی پورے نہیں ہوئے, آپ کو اشکال اور اعتراض پیدا ہو گیا. اور بھی کہیں آپ نے اشکال و اعتراض پیدا کیا؟ یہ خالی آپ کے اوپر ہے کہ پیدا نہیں ہوئے ہیں, پیدا ہوں گے, اسی پر اشکال اور اعتراض ہے. تو میرے پاس اس کے جوابات قرآن کی آیات میں بھی بہت سے ہیں, اس لیے کہ اس کا جواب جو ہے قرآنی آیات کے اعتبار سے کوئی نہیں دے پا رہا, حدیث کے اعتبار سے لوگ دے رہے ہیں. میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, ایک سوال ہے آپ کے لیے, جواب ہے بچوں کے لیے, کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سرکار پیدا ہوں گے, پیدا نہیں ہوئے, دلیل کیا ہے, تو آپ حدیث نہ پڑھیے, آپ تاریخ نہ پڑھیے, آپ قرآن کی آیت پڑھ دیجئے. قرآن کی آیت کیا پڑھیں گے؟ یہی آیت جو ابھی ایک مرتبہ میں نے پڑھی, یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے, دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اب آپ بتائیے ہمیں اس آیت کے مفہوم میں دیتے رہیں گے, چونکہ دو زمانہ ہے, پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کا, حق قرآنی اس وقت ادا ہوگا جب مکمل ترجمہ کیا جائے, حقوق قرآنی تلف نہ کیے جائیں. بھائی ایک لفظ میں اگر دو زمانے ہیں تو لوگ ایک زمانے کا ترجمہ کر کے گزر گئے, دوسرا زمانہ چھوڑ کیوں دیا ہے؟ تو زمانے حال کا بھی ترجمہ ہو, زمانے استقبال کا, تاکہ دنیا کو سمجھ میں آئے کہ مطلب اس آیت کا صحیح طریقے سے کیا ہے. تو کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے. جب 28 صفر کو ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آج کون ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے؟ ہم استاد و معلم نبی جیسا تلاش کریں گے. ہم ہر ایک کو استاد نہیں مانتے, ورنہ کالج ہے, یونیورسٹی ہے, دانشگاہیں ہیں, یہاں سے لے کے کہاں تک کی دانشگاہیں ہیں. کوئی انسان مجھے آج نہیں ملا اس دنیا میں جو کہے کہ میں سب سبجیکٹ اور سب مضمون پڑھا لوں گا, کوئی نہیں ملا. اس لیے 2-4 سبجیکٹ میں ماہر ہوتے ہیں, ہر سبجیکٹ نہیں پڑھاتے ہیں. اگر ہر سبجیکٹ پڑھا لیں گے تو ان کا علم بہت کمال کے درجے کے اوپر ہوگا. حتیٰ کہ جو وی سی کہا جاتا ہے وہ بھی سب سبجیکٹ نہیں پڑھاتا ہے, ایک آدھ سبجیکٹ میں ماہر ہوگا. کہ بھائی کیا ہے نظر بھائی, کہ بھائی آج وہ راؤنڈ پر ہیں, کہ بھائی کون سا کلاس ہے, کہا استاد غائب ہے, ہسٹری ہے. وہ کھڑے ہوئے ہسٹری پڑھانا شروع کر دیا. دوسری جگہ پہنچے, آج وہ بھی استاد چھٹی پر ہیں, کہ بھائی کیا ہے کلاس کون سا تھا, کہ فزکس ہے. انہوں نے فزکس پڑھانا شروع کر دیا. کیا ایسا ہے کہ جہاں گئے اور استاد غائب رہا, ہر سبجیکٹ پڑھانا شروع کر دیا؟ مشکل ہے. دنیا کی کوئی دانشگاہ اور درسگاہ نہیں ملے گی جس میں کوئی ایسا پڑھانے والا مل جائے جو تمام سبجیکٹ پڑھا سکے. صرف ایک دانشگاہ ملی جس کا پڑھانے والا ایسا تھا جسے سارے سبجیکٹ پڑھائے. نام لے لوں, درسگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام. ایسی ایک درسگاہ ہے, جس درسگاہ کا استاد ایسا ہے جو ہر سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, وہ امام کی درسگاہ تھی. تو جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ صاحب اس میں ہر سبجیکٹ ہے, تو ہمیں ایسا استاد اب تلاش کرنا پڑے گا جو ہر سبجیکٹ پڑھانے والا ہو. سمجھ نہ سکے وقت آخر نبی کی حدیث کو, اگر وقت آخر نبی کی حدیث کو سمجھ لیا ہوتے تو کہتے کہ نہیں صاحب کتاب کے ساتھ ہمیں معلم کتاب چاہیے, یہ کتاب بغیر معلم کے پڑھائی نہیں جا سکتی. اب ایک چھوٹے سے بچے کو ہم نے بہت اچھے پرنٹ کی کتابیں لے آ کے دے دی, ٹیبل ہے, میز ہے, سب کچھ سجا کے رکھ دیا, پڑھائیے, پڑھو بیٹا پڑھو.
کہا کیسے پڑھیں جب تک پڑھانے والا نہ ہو. آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کا ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ لکھی ہوئی کتابیں کافی نہیں ہیں جب تک پڑھانے والا نہ ہو. لکھی ہوئی کتابیں کافی نہیں ہیں جب تک پڑھانے والا نہ ہو. تو نبی جب قرآن دے کے جا رہے تھے تو قیامت تک کے لیے پڑھانے والے کا انتظام کر رہے تھے. اسی لیے اللہ نے اعلان کیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں سرکار، اور دیتے رہیں گے. اب یہ دیتے رہیں گے تو کون ہے؟ ماننا پڑے گا آج بھی کہ محمد جیسا کوئی محمد پردے غیب میں موجود ہے. صلوات جو ہر چیز پڑھا سکتا ہے، جو بہت بڑا عالم ہے اسے کہتے ہیں. دیکھیں آج کی اس دنیا میں جو ہے، اب ایک بات آخر میں کل ایک جگہ مجلس میں پڑھ چکا ہوں، آخر میں ایک بات پڑھ کے مجلس تمام کرتا ہوں کہ انسان کی عمر کتنی ہے؟ کوئی 70 سال میں جا رہا ہے، کوئی 80 سال میں. اعمال صالحہ اگر کوئی بجا لاتا رہتا ہے تو حیات طیبہ ہے. جیسا اس نے کیا اس سے بہتر اس کو اجر ملے گا. یہ قرآن کی آیت کا اعلان ہے، لیکن شرط ایمان ہے. من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن، جو بھی عمل صالح کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، مومن ہو، تو 2 انعام ہیں. ایک حیات طیب ہوتی ہے، دوسرے اسے جتنا عمل کیا ہے بہتر سے بہتر اس کو اجر ملے گا. یہ بتائیے انسان کتنے دن میں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے؟ اب میں ایک تحقیق جو ہے ایک جگہ سے مجھے مل گئی ہے، ایک سلوات پڑھیں. ایصال ثواب کی مجلس ہے، سمجھ رہے ہیں. انسان کوئی 70 سال میں، کوئی 80 سال میں، کیا عمدہ پاک و پاکیزہ زندگی ہے اس کی، جو آل محمد کی محبت میں جائے، اعمال صالحہ کے ساتھ جائے. تو یہ ایک تحقیق ہے ایک کتاب کی، جناب آیت اللہ صدر نے اپنی کتاب میں المہدی میں ایک بات لکھی ہے. تو حضرت سے متعلق چونکہ گفتگو ہے، یہ لوگوں کو اشکال اور اعتراض ہے، صاحب اتنے دن کا انسان اتنے دنوں تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اس کو اوپر ہے. میں یہاں پر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. اچھا، لوگوں کو حضرت کی زندگی پر شک ہے کہ حضرت آئے کہ نہیں آئے. انتظام اللہ نے کیا ہے رہنما کا، ہدایت کرنے والے کا، اور قیامت تک ہادی اور رہنما رہے گا. تو لوگوں کو گمراہ کرنے والے کی زندگی پر یقین ہے. نام لوں تب سمجھ میں آئے گی بات. یعنی شیطان کی حیات پر یقین ہے، شیطان کی حیات پر یقین ہے. جو گمراہ کرنے والا ہے اس کی زندگی پر یقین ہے، اور جو رہنمائی کرنے والا ہے اس کی حیات پر یقین نہیں ہے. جب تک گمراہی کرنے والا ہے اسی کے ساتھ ساتھ رہنمائی کرنے والے کا بھی وجود عقلی اعتبار سے ضروری ہے. صلوات بر محمد. جناب نوح کے لیے ایک واقعہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ 950 سال ان کے تبلیغات کے ہیں. 1800 سال، 2000 سال، 2200 سال، یہ تاریخ میں ہے کہ آپ کی عمر مبارک ہے. اور اس میں 950 سال انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے تبلیغات کی ہے. اب جو بھی ہے، اگر 2000 بھی مان لیا جائے تو 2000 میں جو ہے 950 اور 1050 جو ہیں وہ خاموشی کے ہیں. سرکار کی زندگی خاموشی کی کتنی تھی؟ 40 سال. اور تبلیغات کی کتنی زندگی ہے؟ 23 سال. یعنی تبلیغات کی زندگی کم ہے اور خاموش رہنے کی زندگی زیادہ ہے. یہ سیرت چلی آ رہی ہے پہلے سے. تو جناب نوح بھی خاموش رہے زیادہ اور تبلیغات کی زندگی ان کی کم ہے. تو حیاتیات کے ماہرین کی تحقیق سے یہ بات واضح ہے. اب ایک بچہ مجھ کو اس کا ترجمہ بتائے، حیاتیات کو آپ کی انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا دے گا تو میں آگے بڑھ جاؤں تھوڑا. بایولوجی تو نہیں کہتے، میرے خیال سے بایولوجی ہے. اب اس لیے آگے مطلب بتاؤں گا تو آپ لوگ مجھے بعد میں نام بتا دیجیے گا، میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہوں.
میں تو ایک تحقیق جو ہے میں نے پڑھی ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لائق اعتماد اور احترام و ماہرین ہیں کہ حیوان کے جسم کے تمام خلیوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، میرے ساتھ رہیں گے۔ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں بعد میں مجھے تفصیل بھی بتا دیں گے اور اسے میری اصلاح بھی کر دیں گے۔ اگر کوئی حادثہ انسان کی زندگی میں نہ آئے تو انسان ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ سب خیالی باتیں نہیں ہیں۔ ہزاروں سال کی زندگی جو ہے خیالی نہیں ہے، علمی اور سائنسی تحقیقات ہے۔ ایک نام اس میں لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر ایلکس کارل نے مختلف تجربات کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کے اجزاء میں بڑھاپے کا گزر نہیں ہے۔ یہ سائنسداں کیا کہہ رہا ہے، یہ تحقیق اس کی کیا کہہ رہی ہے ایلکس کارل نے، کہ یہ اجزاء اس جانور سے زیادہ دن تک زندہ رہتے ہیں جن سے یہ اجزاء لیے گئے ہیں۔ انہوں نے 1912 سے اپنے تجربات کا آغاز کیا۔ نہایت مشقت و جافشانی سے تجربات کے جو نتائج برآمد ہوئے وہ یہ ہیں، اگر غذا کی کمی نہ ہو اور کوئی جراثیم بدن انسانی میں داخل نہ ہو تو یہ سیل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ اجزاء نہ صرف زندہ رہیں گے بلکہ باشعور رہیں گے۔ یہ صرف زندہ نہیں رہیں گے، اس میں شعور ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، ساری چیزیں اس میں باقی رہیں گی۔ اس کے آگے لکھتے ہیں اور تولید نسل کرتے رہیں گے، یعنی ان کی نسل آگے بڑھتی جائے گی، نسل رکے گی نہیں کہ وہ ہزاروں سال کے بعد ہاں نسل ان کی رکے بھی نہیں۔ اس لیے فقہ اسلامی کے مسئلے میں ایک بات دیکھی ہے کہ خواتین تو مایوس ہونے کا لکھا ہوا ہے ان کے لیے سلسلہ، لیکن مردوں کی مایوسی نہیں ہے، کسی بھی سن و سال کے ہو جائیں سلسلہ نسل ان کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ میں نے فقہ میں پڑھا ہے۔ ان کو جو غذا مل رہی ہے اس سے ان کے شعور و تولید کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ زمانہ ان پر اثر انداز نہیں ہوگا، وہ وقت کے گزرنے سے کمزور اور بوڑھے نہیں ہوں گے، بلکہ ان پہ بڑھاپے کے کوئی بھی آثار نہیں ہوں گے۔ آئندہ برس بھی گزشتہ سال کی طرح باشعور رہیں گے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ انسان کیوں مرتا ہے اور یہ دنیا سے کیوں چلا جاتا ہے اور کیوں 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتا؟ اس کا جواب، جانور اور انسان کے جسم میں بہت زیادہ اجزاء ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے درمیان ایک ہم آہنگی برقرار ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے ان کا رابطہ ہے۔ پانی پیا، پھر کہاں پانی گیا، پھر کہاں سے کہاں تک پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم انسانی میں یہ جو اجزاء ایک دوسرے سے ہیں وہ مربوط ہیں کہ بھائی اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے۔ کھانا ہم نے یہاں سکھایا لیکن ہر ایک کے کام اندر ہیں، تو اگر رابطہ نہ ہوتا تو مل کے یہ کام نہ کرتے۔ مل کے کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسم انسانی میں جو اجزاء ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ کڈنی ہے، یہ لیور ہے، یہ سعیز ہے، یہ قلب ہے، ان تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی رابطہ موجود ہے، ایک دوسرے سے ہم آہنگی برقرار ہے۔ اس طرح سے ایک کی زندگی دوسرے کی زندگی پر موقوف ہے۔ میرے ساتھ رہیں گے، ایک کی زندگی دوسرے کی زندگی پر موقوف ہے۔ لیور خراب ہو گیا تو دھیرے دھیرے جسم انسانی میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اگر سارے اجزاء جسم کے اندر صحت مند رہیں گے اور کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی تو انسان اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ 70 سال 80 سال کی زندگی کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ جراثیم کے حملے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، لہذا وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ایک انگریز نے لکھا ہے، میں نے ختم کر دیا ہے، آگے بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک انگریز نے مولا علی کے لکھا ہے کہ مولا علی کی غذا ایسی تھی کہ اگر ان کے جسم پر، ان کے سر کے اوپر تلوار نہ پڑتی تو عمر طبی طے نہیں ہو سکتی تھی۔ عمر طبی دنیا کا کوئی انسان طے نہیں کر سکتا تھا، عمر طبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی غذا تھی، ایسی صحت تھی۔ آئیے آپ جناب عزیر کا ایک واقعہ پڑھیے، میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ جب وہ ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، پوری کی پوری بستی جو زمین دوش ہو چکی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ پھر زندہ ہو سکتے ہیں، ان کو نئی زندگی مل سکتی ہے۔ تو ادھر حکم آیا، سمجھ رہے ہیں، ان کو جو ہے سلایا 100 سال تک، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی، 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا۔
اور جب زندہ ہوئے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوں، واقعہ قرآن میں جا کے پڑھ لیجئے گا. اور جب ان کو حیات اور زندگی مل گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ کتنے دن؟ لبثت یومن او بعض یومن، یا ایک دن میں سویا ہوں یا ایک دن سے بھی کم. ارے بھائی 100 سال تک آپ سو چکے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کم ہے. یعنی موت آئی 100 سال تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ہاں اسی جگہ کے اوپر، اسی علاقے میں جہاں کے اوپر وہ سارے واقعات رونما ہو چکے تھے، وہیں ان کی موت واقع ہوئی. 100 سال تک وہ سوتے رہے. قرآن کا واقعہ ہے، حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے. لہذا اس کو آپ کو سچ ماننا ہی ماننا ہر اعتبار سے. تو اس کے بعد اللہ کا اعلان آیا، کہا کہ دیکھو اپنے اس کو گدھے کو، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، اپنے کھانا کے دیکھو. لم یتسنہ، کھانے میں مہک بھی پیدا نہیں ہوئی. یعنی 100 سال تک کھانا وہیں رہا اور اس میں مہک پیدا نہیں ہوئی. وہاں کا کلائمیٹ کچھ اور تھا، یہاں کا کلائمیٹ کچھ اور تھا. وہاں کی فضا کچھ اور تھی، یہاں کی فضا کچھ اور تھی. اگر اچھی فضا اور اچھا ماحول مل جائے تو حیات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اگر اچھی فضا، اچھی ماحول، اچھا ماحول، اچھی غذا ملتی چلی جائے تو پھر انسان کی حیات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بقرعید میں جو ذبیحہ ہوتا ہے اس کو 3 مہینے 6 مہینے لوگ فریزر میں رکھ کے کھاتے ہیں. یعنی ہم کسی جانور کی حیات کو اگر 6 مہینے بڑھا سکتے ہیں، کسی کھانے کو ہم 6 مہینے کی مدت دے سکتے ہیں، تو جو خالق حیات ہے، جو خالق کائنات ہے، کیا تمہیں تعجب ہے؟ ابھی تو 1200 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. جب تک چاہے گا وہ زندہ رکھے گا. ہے فضا اچھی ہے، غذا اچھی ہے، ماحول خوشگوار ہے، طیب و طاہر ہر اعتبار سے وہ جگہیں ہیں جہاں پر حضرت حجت امام مہدی اجل اللہ ہماری بات نہ مانیے، ہماری بات نہ مانیے. الیکس کارل کی بات تو مان لو جس نے تحقیق پیش کی ہے. قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہم چاہیں تو حیات اور زندگی، ایک کھانے کی اگر زندگی 100 سال تک ہو سکتی ہے تو اور لوگوں کی زندگی اور حیات اللہ جب تک چاہے زندہ رکھے. جب تک لوگوں سے کام لینا ہے، جب تک اس کی حیات ہے، جب تک اس سے خدمات لینا ہے، جب تک وہ انسان اس دنیا میں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچپنے میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے. بڑا تعجب کرتے ہیں کہ یہ 18 اور 20 سال 25 سال میں چلے گئے، انہیں تو ابھی زندگی زیادہ رہنا ہے، دنیا میں رہنا تھا. نہیں، کام ہی ختم ہو گئے اسی میں. بہت تیز کام انجام دیا اس دنیا سے. اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. ہے خدمت کرنے والا، دین میں پیش رہنے والا، جس کا نام بلال تھا. یہ کون مؤذن ہے؟ یہ نبی کے مؤذن کا نام بلال ہے. جناب بلال حبش کے رہنے والے تھے، نام بلال مؤذن بنائے گئے سرکار ختمی مرتبت نے. اور جب عاشور کا دن آیا اور صبح عاشور اذان کہی تو اس فرزند نے کہی جو 18 سال کا تھا. لوگوں کو نبی یاد آ گئے، ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر. آئیے، اولاد کی محبت ماں باپ سے، ماں باپ کی محبت کربلا میں ایک جامعیت پائی جا رہی ہے. یعنی ابھی آپ نے ایک شعر کسی کا سنا ہے، زمانے کی رفتار بڑھتے بڑھتے لوگوں میں اثرات زمانے کے آ جایا کرتے ہیں. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، زمانے کے اثرات ہمارے میں مرتب ہیں. کل انتقال کی تاریخ تھی. بلال بھائی جس طریقے سے گریے کا انداز رہا ہوگا وہ اور تھا. آج 40واں ہو رہا ہے، آج گریے کا انداز اور ہے. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہمارے غم جو ہے زمانے کی رفتار کے
کا اثر جو ہے پیدا کر دیتے ہیں اور غم ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. بس کائنات میں ایک غم ہے کہ زمانہ آگے بڑھتا رہا لیکن غم میں کمی نہیں ہوئی. ایک دوپہر میں جس کا گھر اجڑ گیا, چاہنے والے نظروں کے سامنے شہید ہو گئے, ہر ایک کا جس نے لاشا اٹھایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. کبھی اصحاب کے لاشیں اٹھائے, کبھی عزہ کے لاشیں اٹھائے. ہاں زادارو, یہ قاسم کا زندگی میں پامال شدہ لاشا ہے, یہ اون محمد کا لاشا اٹھا لے آئے. خدا کسی کو منظر نہ دکھائے جو منظر حسین نے دیکھا. 18 سال کا کڑیل جوان, بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھا کے لا رہا ہے, رکھتا جا رہا ہے, اٹھاتا جا رہا ہے. جب خیمے کے قریب پہنچے آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, اپنے بھیا کا لاشا اٹھا لے جاؤ. واہ اکبر, واہ حسین, آؤ دنیا والو. باپ کی بیٹے سے, اولاد سے ماں باپ کی محبت کتنی ہے. تاریخ یہی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو لیلا نے اٹھایا تھا, علی اکبر کی ملاقات دوبارہ ہو گئی. دوبارہ آقا حسین کی خدمت میں آئے, بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان دشمنوں کو بتا دوں کہ حیدر کرار کے پوتے کس طریقے سے جنگ کیا کرتے تھے. پانی نہیں ہے. جناب علی اکبر نے سوال آپ کیوں کیا؟ دنیا کو یہ بتانا تھا, آؤ دنیا والو دیکھو, ہے جب میں گھوڑے پر سوار ہوا تو میرا بابا اپنی جگہ رک نہ سکا. بیٹا اگر صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اولاد کی محبت باپ کے دل میں کیسی ہوتی ہے اور اولاد کو اپنے ماں باپ سے کیسی محبت ہوتی ہے. اکبر آگے ملنے کے لیے جناب ام لیلا سے ملاقات کی. لیلا سے ملاقات کرنے کے بعد بابا کی خدمت میں تھوڑا سا پانی مل جائے. پانی کہاں تھا؟ 7ویں تاریخ, 8ویں تاریخ, 9ویں تاریخ, عاشور کا دن ہے, چوتھا دن ہے, قطرے آب نہیں ہے. تو سوال آپ کیوں ہے؟ جناب علی اکبر کا سوال آپ اس لیے ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ایک محبت کا اظہار بابا کے ذریعے سے ہے, ایک محبت کا اظہار بیٹے کے ذریعے. لاؤ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. اکبر نے زبان دی, فوراً نکال لی. بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے, اگر یہ بیٹا نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ نہ چلتا حسین کتنے پیاسے ہیں, دنیا کو پتہ نہ چلتا. حسین کی پیاس کا علم ہوا بیٹے علی اکبر کے ذریعے. سب پیاسے, آزادارو سب پیاسے ہے, پورا گھر کا گھر پیاسا, چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے. گئے چچا پانی لینے کے لیے, سکینہ نے سمجھانا شروع کر دیا لیکن چچا تو نہ آئے, علم ضرور آ گیا. علم سے لپٹ کے فریاد کی, چچا آپ آ جاتے, مجھے پانی پیارا نہ تھا, آپ کی حیات پیاری تھی, آپ کی زندگی پیاری تھی. آزادارو کربلا جہاں تسلی کے اسباب مہیا ہے, ایک چھوٹا 6 مہینے سے بچہ, 14 سال, 18 سال, 32 سال کا بھائی ہے. محبتیں ہیں, بھائی بہن کی محبت, بھائی بھائی کی محبت, اولاد و ماں باپ کی محبت, ماں باپ اولاد کی محبت. ہر رشتے جہاں کو اوپر مل جائیں گے اسے کربلا کہتے ہیں. کتنے پیاسے وہ بچی, پیاس بھول گئی, چچا یاد رہے. اے میرے چچا کہاں گئے؟ بھائی کو بھائی پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے. جب عباس نے آواز دی تو ایک مرتبہ کمر تھامی, الان ان کا سر زہری, بھیا تمہارے جانے سے کمر ٹوٹ گئی. بیٹے نے آواز دی, آنکھوں کی بصارت چلی گئی. آخر میں جس نے حسین کو الوداع کیا وہ 4 سال کی بچی سکینہ تھی. الوداع, خدا حافظ. اے بیٹا اپنے بابا کو الوداع کہہ دو, جملہ تاریخ میں محفوظ ہے, خدا حافظ. لیکن آپ کی بچی بہت پیاسی ہے,
بابا الوداع، خدا حافظ، آپ کی بچی بہت پیاسی ہے، لیکن ایک بات بتاتے جائیے، اب جو رات آئے گی سکینہ کو سینہ کون سا نصیب ہوگا؟ بابا اب آپ جا رہے واپس نہیں آئیں گے، رات میں سکینہ کو نیند کیسے آئے گی؟ بیٹا ترتیب بدل گئی، تمہارا بھیا میرے پاس، تم اپنی ماں کے پاس جاتے جاتے ایک مرتبہ سلا کے چلے جائیے۔ مجھے تمام ہے زادارو، تپتا ہوا صحرا، ریگے گرم پر حسین سو گئے، آؤ لیٹ گئے، آؤ بیٹا میرے سینے پر سو جاؤ۔ سکینہ کو بابا کا سینہ ملا، نیند آ گئی، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں اٹھی۔ الوداع، خدا حافظ، پیاسی دنیا سے گئی۔ زندان شام، سید سجاد بھیا سے وصیت، بھیا جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو نرم اور گیلی زمین میں دفن کرنا۔ ہائے پیاس، ہائے پیاس، واہ سکینہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ عباسہ، واہ اکبرہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ مختصر سے ہدیہ قبول فرما لیں۔ جو حاضرین ہیں ان کی دلی مرادیں پوری، میل مرمل اتحاد کی توفیق عنایت، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مزید ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت۔ پیدا ہوئے تو آل محمد کی محبت، دنیا سے جائیں تو آل محمد کا دمن، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مرحوم کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں، بلال بھائی کے درجات میں اور بلندی عطا فرما، میں امام کے ناصرین میں ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی، جناب بلال حسین صاحب ابن جناب قمبر حسین صاحب۔ بند کر دو۔